تانیہ میڈم کو تو لگ رہا ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے اور جنید کی ڈیورس دے دینے کی وجہ سے اس کے زندگی کے تو ہر مسئلے کی آسانی ہو گئی ہے اور اس کا ہر قدم اسے زاویہ کے نزدیک لے کے جا رہا ہے، اور اب اس کی زندگی میں ایسا سکون اور خوشیاں آنے والی ہیں جن کے لیے وہ اتنے عرصے سے ترس رہی تھی، اور شاید اسے لگتا ہے کہ وہ ان خوشیوں کو بڑے عرصے سے ڈیزرو بھی کرتی تھی، لیکن وہ کیا جانے کہ زاویہ تانیہ سے شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہونے والا۔ تانیہ نگی آنٹی کی ساری ہمدردیاں تو حاصل کر چکی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال چکی ہے کہ اب میں اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد بالکل تنہا ہو چکی ہوں اور میرا کوئی سہارا نہیں رہا اس دنیا میں، کہ شاید خود ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اس گھر میں تانیہ بغیر شادی کے تو رہ نہیں سکتی، اور پھر زاویہ بھی جب ڈیورس دے چکا ہے اپنی بیوی کو تو کیوں نہ تانیہ کی اسی سے شادی کروا دی جائے۔ لیکن نگار جب یہ بات زاویہ سے کرے گی تو زاویہ تو صاف انکار کر دے گا کہ میں تانیہ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تانیہ زاویہ کو در نایاب پہ مزید غصہ دلوانے کے لیے در نایاب اور جنید کی جو ویڈیوز اور فوٹوز اس کے پاس ہوں گی ان کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دے گی، کیونکہ تانیہ کی فرینڈ کا بھی یہی پلان تھا کہ تم ان دونوں کو سوشل میڈیا پہ بدنام کر دو تاکہ پوری دنیا میں ہی منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ تانیہ ان کی ایک ساتھ فوٹوز اور ویڈیوز دیکھتی ہے تو ان میں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جن سے ان کا افیئر محسوس ہو۔ تبھی وہ اپنی دوست فرح سے کہتی ہے کہ تم ان کی نقلی ویڈیوز اینڈ فوٹوز ایڈٹ کر کے مجھے سینڈ کرو، انہی کو ہی وائرل کریں گے۔ دوست جو کہ تانیہ سے بھی دو ہاتھ آگے ہے، وہ تو فوراً سے جنید اور در نایاب کی بہت ہی غیر اخلاقی قسم کی فوٹوز بنا کے تانیہ کو بھیج دے گی، اور تانیہ اپنی ماں کے ایک جاننے والے رپورٹر کو یہ کہہ کے وہ فوٹوز بھیج دے گی کہ میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، بہت ہی عمدہ قسم کی نیوز دے رہی ہوں کہ آپ کا چینل تو دوڑ پڑے گا۔ رپورٹر کو اور کیا چاہیے، وہ تو بنا تصدیق کے کہ یہ فوٹوز اصلی ہیں بھی یا نہیں ان کو پبلش کر دے گا اپنے چینل پہ، اور اس کے بعد یہ نیوز پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ غضنفر صاحب کی بڑی بہو کا ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ادھر در نایاب جسے تھوڑا سا حوصلہ ملا ہی تھا دادی کی باتوں سے، اور اس نے بھابھی کو بھی صاف جواب دے دیا تھا کہ آپ کو میرے کریکٹر پہ بات کرنے کا حق میں نے کبھی نہیں دیا، میں آپ کی ہر بات چپ کر کے برداشت کرتی رہتی تھی، لیکن اس بات کے اوپر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اب جب بھابھی اس کی ایسی نیوز دیکھتی ہیں تو وہ بھائی کو بھی دکھاتی ہیں اور دادی کو بھی دکھاتی ہیں کہ دیکھیں بڑا بول رہی تھی یہ لڑکی کل، اب تو سچائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ در نایاب یہ فوٹوز دیکھ کے تو حیران ہی رہ جاتی ہے، اور اب وہ سب کو کیسے اپنی صفائی پیش کرے کہ یہ فوٹوز تو کبھی بنی ہی نہیں، پتہ نہیں کس کی ایڈیٹنگ ہے۔ ادھر جنید کو بھی جب ہاسپٹل میں ہوش آتا ہے تو اس کو یہ خبر سنائی دیتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ جب وہ تانیہ کو ڈیورس بھی دے چکا ہے تو آخر یہ خبر اب کس نے پھیلائی اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ پر جنید جب ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ تانیہ سے کوئی بھی بحث کرنا یا اپنے گھر والوں کو صفائیاں پیش کرنا تو فضول ہے، ان لوگوں کو جب مجھ پہ اعتبار ہی نہیں تو کیوں میں اپنی انرجیز ان کو اپنی صفائی پیش کرنے میں لگاتا رہوں۔ تو وہ ان کی بجائے در نایاب کو ہی کال کرتا ہے، در نایاب جس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں لاک کر لیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھابھی کی باتوں کو بالکل برداشت ہی نہیں کر پاتی، اس کا تو جنید سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن جنید کی کالز بار بار آتی ہیں تو وہ اٹینڈ کر ہی لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بتائیے اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا رہ گیا ہے، آخر میں جتنا آپ سے دور رہتی تھی آپ بلا وجہ ہی میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور دیکھ لیا نا کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ مجھے دادی نے بھی پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میں آپ دونوں میاں بیوی سے دور رہوں، اسی وجہ سے ہی جنید بھائی میں آپ سے بات کرنے سے کتراتی تھی، اب تو میں پوری دنیا کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہی۔ جنید کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں بلکہ میرے لیے آپ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ میرے تو سارے گھر والوں کو بھی مجھ پہ اعتبار ختم ہو چکا ہے، اور میں چاہے ان کے سامنے جتنا بھی سچ بتاؤں اور تانیہ کی جو بھی بات کروں ان کو تانیہ کی باتوں پہ تو یقین آ جاتا ہے پر میری کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں آتا۔ در نایاب جس نے رو رو کے اپنا برا حشر کیا ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ جنید بھائی سوری، میں اب آپ سے مل نہیں پاؤں گی، میں کہیں بھی ملنے کے لیے آئی تو پتہ نہیں میڈیا والے ہمیں دیکھ کے دوبارہ سے فوٹوز یا ویڈیوز بنا لیں گے اور اس کے بعد اور بھی زیادہ بکواس کریں گے۔ پر جنید بتاتا ہے کہ میں آپ کو کہیں ملنے کے لیے نہیں بلا رہا بلکہ میں آپ کے گھر پہ ہی آ رہا ہوں،
آپ سے ملنا بہت ضروری ہے اور میں دو ٹوک آپ کے گھر والوں سے بھی بات کر لینا چاہتا ہوں۔ درِ نایاب بتاتی ہے کہ میرے گھر میں تو پہلے ہی سب لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ بھی آئیں گے تو میری یہاں پہ بھی زندگی بلا وجہ ہی مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس وقت کو گزر جانے دیجیے اور جو بھی سزا میری قسمت میں لکھی گئی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اس وقت مجھے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیجیے گا تاکہ میری زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو بڑھنے سے روک سکوں۔ لیکن جنید درِ نایاب کی یہ بات نہیں سنتا اور جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتا ہے وہ درِ نایاب کے بھائی کے گھر ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں درِ نایاب کے بھائی اور بھابھی کا تو پہلے ہی غصے سے برا حشر ہوتا ہے۔ جنید کو سامنے دیکھ کے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنانے لگ جاتے ہیں، لیکن جنید پہ ان کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ وہ خود کو ان تانوں کے لیے پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ وہ درِ نایاب کے بھائی سے کہتا ہے کہ جب آپ کا غصہ اتر جائے تو اس کے بعد تسلی سے بیٹھ کے میری بھی بات سن لیجیے گا۔ تو نعیم بھائی اسے کہہ دیتے ہیں کہ اب سننے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ جنید دیکھتا ہے کہ نعیم بھائی اس کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں درِ نایاب بھابھی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نگہت یہ بات سنتے ساتھ ہی نعیم کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھا بلا وجہ ہی یہ ہمارے سامنے معصوم بنی پھرتی تھی، ان کا یہ چکر تو میں بہت پہلے کا ہی دیکھ چکی تھی، بس اپنا منہ بند رکھا ہوا تھا کیونکہ میں جو بھی بولوں گی تو سب کہیں گے کہ بھابھی بری ہیں اور بلا وجہ ہی نند کے کریکٹر کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ لیکن جنید کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ نگہت بھابھی سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو درِ نایاب کے کریکٹر کے اوپر بات کرنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا۔ درِ نایاب اس دنیا کی سب سے شریف لڑکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر درِ نایاب کی جگہ کوئی بھی اور لڑکی میری بھابھی ہوتی اور ایسی سچویشن میں سے گزر رہی ہوتی تو یقین جانیے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن درِ نایاب جو کہ ایک معصوم دل کی لڑکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اس کا نام جوڑ کے اس طرح کی باتیں بنائی جائیں، اور یہ فیصلہ بھی میں نے انہی خبروں کے بعد ہی لیا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو تو صفائیاں پیش کر کر کے تھک گیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ میری بات پہ اعتبار کرنے والے نہیں، تو کیوں نہ وہی زندگی اختیار کر لوں جو کہ لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس طرح ایٹ لیسٹ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کا منہ تو بند ہو جائے گا۔ نعیم کے پاس بھی اور کوئی چارہ تو نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اپنی بہن کو یوں گھر بٹھا کے رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی شاید جنید کے اس بات کے اوپر غور کر ہی ڈالے گا۔ اور اصل کہانی تو شروع ہوگی تب جب جنید اور درِ نایاب کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ درِ نایاب جیسی لڑکی کے لیے تو کوئی ایسا ہسبینڈ ہی ہونا چاہیے تھا جو اس کی ہر خواہش بغیر اس کے پوچھے ہی پوری کر دے، جو اسے اتنا حوصلہ دے اور اتنا کانفیڈینس دے کہ اس کے بعد درِ نایاب کی پرسنالٹی خود بخود ہی اجاگر ہو جائے۔ اب جب جنید کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی تو درِ نایاب کی پرسنالٹی بھی ایک دم بدل جائے گی، تو کیا زاویار کو درِ نایاب کی یہ بدلی ہوئی پرسنالٹی دیکھ کے اپنی زندگی کے اس فیصلے پہ افسوس ہوگا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔